اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیست زیور چوتھا حصہ اور باب ہے 3 ولی کا بیان۔ لڑکی اور لڑکے کے نکاح کرنے کا جس کو اختیار ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ مسئلہ 1، لڑکی اور لڑکے کا ولی سب سے پہلے اس کا باپ ہے، اگر باپ نہ ہو تو دادا، وہ نہ ہو تو پردادا، اگر یہ لوگ کوئی نہ ہو تو مکان تو اس کا بھائی، سگا بھائی نہ ہو تو سوتیلا بھائی یعنی باپ شریک بھائی، پھر بھتیجا، پھر بھتیجے کا لڑکا، پھر بھتیجے کا پوتا، یہ لوگ نہ ہو تو سگا چچا پھر ولی ہے، پھر اس کی اولاد، اگر باپ کا چچا، اس کے لڑکے، پوتے، پرپوتے کوئی نہ ہو تو دادا کا چچا، پھر اس کے لڑکے، پوتے، پرپوتے وغیرہ، یہ کوئی نہ ہو تو ماں ولی ہے، پھر دادی، پھر نانی، پھر نانا، پھر حقیقی بہن، پھر سوتیلی بہن، پھر جو باپ شریک ہو، پھر جو بھائی بہن ہو، بھائی بہن ماں شریک ہو، پھر پھوپھی، پھر ماموں، پھر خالہ وغیرہ۔ مسئلہ 2، نابالغ شخص کسی کا ولی نہیں ہو سکتا اور کافر کسی مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا، اور مجنون پاگل بھی کسی کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بالغ یعنی جوان عورت خود مختار ہے، چاہے نکاح کرے چاہے نہ کرے، اور جس کے ساتھ جی چاہے کرے، کوئی شخص اس پر زبردستی نہیں کرتا، اگر وہ خود اپنا نکاح کسی سے کر لے تو نکاح ہو جائے گا، چاہے ولی کو خبر ہو چاہے نہ ہو، اور ولی چاہے خوش ہو یا نہ خوش ہو، ہر طرح نکاح درست ہے۔ ہاں البتہ اگر اپنے میل میں نکاح نہیں کیا، اپنے سے کم ذات والے سے نکاح کر لیا اور ولی ناخوش ہے، فتویٰ اس پر ہے کہ نکاح درست نہ ہوگا، اور اگر نکاح تو اپنے میل ہی میں کیا، لیکن جتنا مہر اس کے ددھیال خاندان میں بندھا جاتا ہے، جس کو شرع میں مہر مثل کہتے ہیں، اس سے بہت کم پر نکاح کر لیا تو ان صورتوں میں نکاح ہو گیا، لیکن اس کا ولی اس کا نکاح کو توڑ سکتا ہے۔ مثلاً طلب کے مسلمان حاکم کے پاس فریاد کرے اور وہ نکاح توڑ دے، لیکن اس فریاد کا حق اس ولی کو ہے جس کا ذکر ماں سے پہلے آیا، یعنی باپ سے لے کر دادا کے چچا کے بیٹوں یا پوتوں تک۔ جو مسئلہ 4، کسی ولی نے جوان لڑکی کا نکاح بے اس سے پوچھے اور اجازت لیے کر دیا تو وہ نکاح اس کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر وہ لڑکی اجازت دے تو نکاح ہو گیا، اور اگر وہ راضی نہ ہو اور اجازت نہ دے تو نہیں ہوا، اور اجازت کا طریقہ آگے آتا ہے۔ مثلاً 5، جوان کنواری لڑکی سے ولی نے آ کر کہا کہ میں تمہارا نکاح فلانے کے ساتھ کیے دیتا ہوں یا کر دیا ہے، اس پر وہ چپ ہو رہی یا مسکرا دی یا رونے لگی تو بس یہی اجازت ہے، اب وہ ولی نکاح کر دے تو صحیح ہو جائے گا، یا کر چکا تھا تو صحیح ہو گیا۔ یہ بات نہیں کہ جب زبان سے کہے تب ہی اجازت سمجھی جائے، جو لوگ زبردستی کر کے زبان سے قبول کراتے ہیں برا کرتے ہیں۔ مسئلہ 6، ولی نے اجازت لیتے وقت شوہر کا نام نہیں لیا، نہ اس کو پہلے سے معلوم ہے، تو ایسے وقت چپ رہنے سے رضامندی ثابت نہ ہوگی اور اجازت نہ سمجھیں گے، بلکہ نام و نشان بتلانا ضروری ہے جس سے لڑکی اتنا سمجھ جائے کہ یہ فلانا شخص ہے۔ اسی طرح اگر مہر نہیں بتلایا اور مہر مثل سے بہت کم پر نکاح کر بڑھ دیا تو بدون اجازت عورت کے نکاح نہ ہوگا، اس کے لیے قاعدے کے موافق پھر اجازت لینا چاہیے۔ مسئلہ ہے 7، اگر وہ لڑکی کنواری نہیں ہے بلکہ ایک نکاح پہلے ہو چکا ہے، یہ دوسرا نکاح ہے، اس سے اس کے ولی نے اجازت لی اور پوچھا تو فقط چپ رہنے سے اجازت نہ ہوگی بلکہ زبان سے کہنا چاہیے، اگر اس نے زبان سے نہیں کہا، فقط چپ رہنے کی وجہ سے ولی نے نکاح کر دیا تو نکاح موقوف رہا، بعد میں اگر وہ زبان سے منظور کر لے تو نکاح ہو گیا، اور اگر منظور نہ کرے تو نہیں ہوا۔ مسئلہ 8، باپ کے ہوتے ہوئے چچا یا پھوپھی وغیرہ کسی اور ولی نے کنواری لڑکی سے اجازت نہ مانگی تو اب فقط چپ رہنے سے اجازت نہ ہوگی بلکہ زبان سے اجازت دے ہوئے تب اجازت ہوگی۔ ہاں اگر باپ ہی نے ان کو اجازت لینے کے واسطے بھیجا تو فقط چپ رہنے والے اجازت
چپ رہنے سے اجازت ہو جائے گی۔ خلاصہ ہے کہ جو ولی سب سے مقدم ہو اور شرع سے اسی کو پوچھنے کا حکم ہو، حق ہو، جب وہ خود یا اس کا بھیجا ہوا آدمی اجازت لے تب چپ رہنے سے اجازت ہوگی، اور اگر حق تھا دادا کا اور پوچھا بھائی نے، یا حق تھا بھائی کا اور پوچھا چاچا نے، تو ایسے وقت چپ رہنے سے اجازت نہ ہوگی۔ مثلاً ولی نے بے پوچھے اور بے اجازت لیے نکاح کر دیا، پھر نکاح کے بعد خود ولی نے یا اس کے بھیجے ہوئے کسی آدمی نے آ کر خبر کر دی کہ تمہارا نکاح فلانے کے ساتھ کر دیا گیا، تو اس صورت میں بھی چپ رہنے سے اجازت نہ ہو جائے گی اور نکاح صحیح ہو اجازت ہو جائے گی اور نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر کسی اور نے خبر دی تو اگر وہ خبر دینے والا نیک معتبر آدمی ہے یا وہ شخص یا دو شخص ہیں، تب بھی چپ رہنے سے نکاح صحیح ہو جائے گا، اور اگر خبر دینے والا ایک شخص اور غیر معتبر ہے تو چپ رہنے سے نکاح صحیح نہ ہوگا بلکہ موقوف ہو رہے گا۔ جب زبان سے اجازت دے دے یا کوئی ایسی بات پائی جائے جس سے اجازت سمجھ لی جائے تب نکاح صحیح ہوگا۔ مسئلہ 10، نکاح کی اطلاع ہونے پر جس صورت میں زبان سے کہنا ضروری ہو اور زبان سے عورت نے نہیں کہا لیکن جب مکان اس کے میاں اس کے پاس آیا تو صحبت سے انکار نہیں کیا، تب بھی نکاح درست ہو گیا۔ مسئلہ 11، یہی حکم لڑکے کا ہے کہ اگر جوان ہو تو اس پر زبردستی نہیں کر سکتے اور ولی بھی اس کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر بے پوچھے نکاح کر دے گا تو اجازت پر موقوف رہے گا، اگر اجازت دے دی تو ہو گیا، نہیں تو نہیں ہوا۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ لڑکے کے فقط چپ رہنے سے اجازت نہیں ہوتی، زبان سے کہنا اور بولنا چاہیے۔ مسئلہ ہے 12، اگر لڑکی یا لڑکا نابالغ ہو تو وہ خود مختار نہیں ہے، بغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر لڑکی یا لڑکا نابالغ ہو تو وہ خود مختار نہیں ہے، بغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر اس نے بے ولی کے اپنا نکاح کر لیا، کسی اور نے کر دیا تو ولی کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر ولی اجازت دے گا تو نکاح ہوگا، نہیں تو نہ ہوگا، اور ولی کو اس کے نکاح کرنے نہ کرنے کا پورا اختیار ہے، جس سے چاہے وہ کر دے۔ نابالغ لڑکیاں اور لڑکے اس نکاح کو اس وقت رد نہیں کر سکتے وہ نابالغ لڑکی کنواری ہو یا پہلے کوئی اور نکاح ہو چکا ہو اور رخصتی بھی ہو چکی ہو، دونوں کا ایک حکم ہے۔ مسئلہ ہے 13، نابالغ لڑکی لڑکے کا نکاح اگر باپ نے یا دادا نے کیا ہے تو جوان ہونے کے بعد بھی اس کا نکاح کو رد نہیں کر سکتی، چاہے اپنے میل میں کیا ہو یا بے میل کم ذات والے سے کر دیا ہو، یا اور چاہے مہر مثل پر نکاح کیا ہو یا اس سے بہت کم پر نکاح کر دیا ہو، ہر طرح نکاح صحیح ہے اور جوان ہونے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مسئلہ 14، اور اگر باپ دادا کے سوا کسی اور ولی نے نکاح کیا ہے اور جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ لڑکا ذات میں برابر درجے کا بھی ہے اور مہر بھی ہر مہر مثل مقرر کیا ہے، اس صورت میں اس وقت نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن جوان ہونے کے بعد ان کو اختیار چاہے اس نکاح کو باقی رکھے، چاہے مسلمان حاکم کے پاس ناقص کر کے توڑ ڈالے، اور اگر اس ولی نے لڑکی کا نکاح کم ذات والے مرد سے کر دیا یا مہر مثل سے بہت کم پر نکاح کر دیا ہے، یا لڑکے کا نکاح جس عورت سے کیا ہے اس کا مہر اس عورت کے مہر مثل سے بہت زیادہ مقرر کر دیا تو وہ نکاح نہیں ہوا۔ مسئلہ ہے 15، باپ اور دادا کے سوا کسی اور نے نکاح کر دیا تھا اور لڑکی کو اپنے نکاح ہو جانے کی خبر تھی، پھر جوان ہو گئی اور اب تک اس کے میاں نے اس سے صحبت نہیں کی، تو جس وقت جوان ہوئی ہے فوراً اسی وقت اپنی ناراضی ظاہر کر دے کہ میں راضی نہیں ہوں، یا یوں کہے کہ میں اس نکاح کو باقی رکھنا نہیں چاہتی، چاہے اس کو کوئی اور چاہے نہ ہو سکے۔
اس جگہ کوئی اور ہو چاہے نہ ہو، بلکہ بالکل تنہا بیٹھی ہو، ہر حال میں کہنا چاہیے، لیکن فقط اس سے نکاح نہ ٹوٹنے کا شرعی حاکم کے پاس جائے، وہ نکاح توڑ دے، تب نکاح ٹوٹے گا۔ جوان ہونے کے بعد اگر ایک دم ایک لخت بھی چپ رہے گی تو اب نکاح توڑوانے کا اختیار نہ رہے گا، اور اگر اس کو اپنے نکاح کی خبر نہ تھی، جوان ہونے کے بعد خبر پہنچی، تو جس وقت خبر ملی ہے فوراً اسی وقت نکاح سے انکار کر دے۔ ایک لخت بھی چپ رہے گی تو نکاح توڑنے والے کا اختیار جاتا رہے گا۔ مسئلہ ہے صلح، اور اگر اس کا میاں صحبت کر چکا تب جوان ہوئی تو فوراً جوان ہوتے ہی خبر پاتے ہی انکار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب تک اس کی رضامندی کا حال معلوم نہ ہوگا تب تک قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار باقی ہے، چاہے جتنا زمانہ گزر جائے۔ ہاں، جب اس نے صاف زبان سے کہہ دیا کہ میں منظور کرتی ہوں، یا کوئی اور ایسی بات پائی گئی جس سے رضامندی ثابت نہ ہوئی، جیسے اپنے میاں کے ساتھ تنہائی میں میاں بیوی کی طرح رہی، تو اب اختیار جاتا رہا اور نکاح لازم ہو گیا۔ مسئلہ 18، قاعدے سے جس ولی کو نابالغہ کے نکاح کرنے کا حق ہے وہ پردیس میں اور اتنی دور ہے کہ اگر اس کا انتظار کرے اور اس سے مشورہ لے تو یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور پیغام دینے والا اتنا انتظار نہ کرے گا، اور پھر ایسی جگہ مشکل سے ملے گی، تو ایسی صورت میں اس کے بعد والا ولی بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اگر اس نے بے اس کے پوچھے نکاح کر دیا تو نکاح ہو گیا، اور اگر اتنی دور نہ ہو تو بغیر اس کی رائے لیے دوسرے ولی کو نکاح نہ کرنا چاہیے۔ اگر کرے گا تو اس ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ جب وہ اجازت دے گا تب صحیح ہوگا۔ مسئلہ 18، اسی طرح اگر حقدار ولی کے ہوتے دوسرے ولی نے نابالغ کا نکاح کر دیا، جیسے حق تھا تو باپ کا، اور نکاح کر دیا دادا نے اور باپ سے بالکل رائے نہیں لی، تو وہ نکاح باپ کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ یا حق تو تھا بھائی کا اور نکاح کر دیا چاچا نے، تو بھائی کی اجازت پر موقوف ہے۔ مسئلہ 19، کوئی عورت پاگل ہو گئی اور عقل جاتی رہی، اور اس کا جوان لڑکا بھی موجود ہے اور باپ بھی ہے، اس کا نکاح کرانا اگر منظور ہو تو اس کا ولی لڑکا ہے، کیونکہ ولی ہونے میں لڑکا باپ سے بھی مقدم ہے۔ اس کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔